السلام علیکم۔ امید ہے اردو لیکچرر کا امتحان آپ کا اچھا ہوا ہوگا اور اب آپ انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ مائی ڈیئر ویل وشر، میں اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے چند ایک چاہنے والوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ پہلے اصناف ادب جو ہے اس کو پیش کیا جائے، کیونکہ جب بھی ہم کہیں پر بھی جاب کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارے پاس ڈگری ہوتی ہے، پہلے اس کا بنیادی علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے اس کے متعلق ہی پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اردو کے ذخیرہ ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نظم اور نثر میں۔ سوال نمبر 2 ہے، شعر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جاننا، بوجھنا۔ سوال نمبر 3 ہے، شبلی نعمانی نے شعر کی کیا تعریف کی ہے؟ شبلی نعمانی نے شعر کے متعلق کہا ہے کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں وہ شعر ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شعر کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق کلام موزوں شعر ہے۔ نظم اور نثر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کلام موزوں نظم ہے اور کلام غیر موزوں نثر ہے۔ تو اگلا سوال ہے، نظم کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے وزن۔ معنی کیا ہیں؟ تو وزن کے لغوی معنی تو اندازہ اور پیمانہ کے ہیں، لیکن اصطلاح میں وزن سے مراد 2 کلموں کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی کلام کو علم عروض کی مقررہ بحروں میں سے کسی بحر کے میزان پر تولنا، وزن کرنا کہلاتا ہے۔ سوال ہے کہ بحر سے کیا مراد ہے؟ بحر کے لغوی معنی تو دریا اور سمندر کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد ایسے کلمات موزوں کا نام ہے جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے۔ آگے سوال ہے، بحر جن اجزاء سے مل کر بنتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بحر جن اجزاء سے مل کر بنتی ہے انہیں ارکان کہتے ہیں۔ خلیل بن احمد نے کتنی بحریں ایجاد کی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے 15 بحریں۔ تختی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تختی سے کیا مراد ہے؟ جب کسی شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان پر وزن کر کے دیکھا جائے کہ وہ بحر کے مطابق ہیں یا نہیں تو اسے تختی کہتے ہیں۔ علم عروض کسے کہتے ہیں؟ وزن، بحر اور تختی کا فن علم عروض کہلاتا ہے۔ شعر کو تولنے اور اسے پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم عروض۔ علم عروض کا بانی کون ہے؟ خلیل بن احمد۔ ردیف سے کیا مراد ہے؟ تو ردیف سے مراد اصطلاح میں یہ ہے کہ اس مستقل کلمے کو ردیف کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیے کے بعد آتا ہے۔ مردف سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی نظم یا غزل میں ردیف موجود ہو تو اسے مردف کہتے ہیں۔ غیر مردف کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نظم یا غزل میں ردیف موجود نہ ہو تو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ مطلع سے کیا مراد ہے؟ مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، تو اصطلاح میں اس سے مراد کسی غزل کے سب سے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اگر اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں یا صرف ہم قافیہ ہوں۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کے معنی کاٹنے کے اور غروب ہونے کے ہیں۔ وہ آخری شعر جس پر غزل یا نظم کا خاتمہ ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، مقطع کہلاتا ہے۔
السلام علیکم مائی ڈیئر ویل وشر، آج ہم اصناف نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ موضوع کے لحاظ سے شاعری کی اقسام بتائیے، تو اس کا جواب ہے حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، مرثیہ و سوکت، حج، غزل، شعر آشوب، ریختہ، پیروڈی اور گیت۔ حیت کے لحاظ سے شاعری کی اقسام بتائیے، تو اس کا جواب ہے مثنوی، ترکیب بند، ترجیب بند، مستزاد، رباعی، قطعہ، مصمت۔ نظم جدید کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 4: پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، سانیٹ۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ نعت سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق اور شخصی حالات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ پہلو مدح کی جاتی ہے، نعت کہلاتی ہے۔ حمد اور نعت کس حیت میں کہی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے حیت کی قید نہیں، کسی بھی حیت میں حمد اور نعت کہی جا سکتی ہے۔ کون سی صنف شعر مقبول ترین ہے؟ تو اس کا جواب ہے غزل۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویل وشر، اصناف نظم پر دوسری ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ کون سی صنف شعر مقبول ترین ہے؟ غزل۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ ہرن کے منہ سے باوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے، اسے بھی خالی جگہ کہتے ہیں۔ غزل حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا پرسوز بیان کس صنف شعر میں ہوتا ہے؟ غزل۔ اصطلاح میں غزل سے کیا مراد ہے؟ غزل ایسی صنف شعر ہے جس کا ہر شعر ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے، ہر شعر اپنا الگ مفہوم دیتا ہے۔ اکائی کس صنف شعر کا خاصہ ہے؟ غزل کا۔ غزل کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ مطلع کا ہونا۔ غزل کے کس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ مقطع میں۔ غزل کے ہر شعر کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ قطعہ بند غزل کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات غزل میں یا اس کے چند شعروں میں تسلسل خیال پایا جاتا ہے، اس کو قطعہ بند غزل کہتے ہیں۔ غزل کی انفرادیت کیا ہے؟ غزل کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر اپنا مفہوم رکھتا ہے۔ اردو غزل خالی جگہ کی مرہون منت ہے۔ فارسی غزل کی۔ اردو کا پہلا قابل ذکر غزل گو بتائیے؟ ولی دکنی۔ اردو غزل کا پہلا باغی شاعر مرزا غالب۔ اردو غزل کا پہلا باغی شاعر مرزا غالب ہے۔ کس شاعر کے ہاں نوع غزلہ ملتا ہے؟ انشاء کے ہاں۔ عموماً غزل کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ عشق و عاشقی یا حسن و عشق کی مختلف کیفیات، درد و غم، سوز و گداز،
ہجر و وصال، محبوب کا ظلم و ستم اور اس کی بے وفائی اور ناز و ادا وغیرہ کا بیان۔ جدید غزل کا بانی کون ہے؟ حالی۔ اگر اردو شاعری کبھی زندہ رہی تو غزل کے ساتھ ہی زندہ رہے گی۔ کس نے کہا ہے؟ شمیم احمد نے۔ السلام علیکم۔ میں اپنی سابقہ ویڈیو میں قصیدے کو مکمل کر چکا تھا، لیکن ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور اس نے انٹرویو کے چند سوال مجھے بتائے جو ان سے انٹرویو میں پوچھے گئے۔ وہ قصیدے کے متعلق تھے، تو ان کو آپ تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اس لیے یہ ویڈیو آج آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کس قصیدہ نگار نے حج نہیں کہی؟ ذوق نے۔ ذوق کو خاقانی ہند کا لقب کس نے دیا؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ غالب نے کتنے قصیدے لکھے؟ 4۔ کس نے کہا کہ غالب کے قصیدے اردو شاعری کا سرمایہ ناز ہیں؟ عبدالسلام ندوی نے۔ کس نے 2 قصیدوں کے علاوہ سارے قصیدے حمدیہ اور نعتیہ لکھے؟ مومن نے۔ کس قصیدہ نگار نے بہادر شاہ ظفر کو میزبان کیسر و جم کہا؟ غالب نے۔ غالب نے استاد رستم و سام کس کو کہا؟ بہادر شاہ ظفر کو۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویل وشر۔ گلشن اردو پر اصناف ادب کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی آج ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو قصیدے پر ہے۔ میں جو مواد یہاں پر پیش کرتا ہوں یہ صرف اردو لیکچر کے انٹرویو کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ایجوکیٹر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جو جابز آ رہی ہیں ان کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدہ کس عربی لفظ سے بنا ہے؟ قصد سے۔ قصد کے معنی کیا ہیں؟ ارادہ کرنے کے۔ کس صنف شعر کو مغز کہا جاتا ہے؟ قصیدے کو۔ قصیدے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چامہ۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے کس صنف شعر سے مماثلت رکھتا ہے؟ غزل سے۔ قصیدے میں کم از کم کتنے شعر ہوتے ہیں؟ 5۔ حیت کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ تمہیدیہ قصیدہ اور مدحیہ قصیدہ۔ مدحیہ اور تمہیدیہ قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جو قصیدہ تشبیب سے شروع ہو تمہیدیہ ہے، اور جو مداح سے شروع ہو مدحیہ قصیدہ ہے۔ قصیدے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 4۔ تشبیب، گریز، مداح اور دعا۔ قصیدے کے ابتدائی حصے کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب۔ گریز سے کیا مراد ہے؟ جب قصیدہ نگار تشبیب کو مداح سے جوڑتا ہے تو اس کو گریز کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب قصیدہ نگار تشبیب کے بعد اصل موضوع کا ذکر کرتا ہے تو اسے گریز کہتے ہیں۔ حج کس صنف شعر کی ایک قسم ہے؟ قصیدے کی۔ حج کس نظم کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جو نظم کسی کی مذمت، برائی یا عیوب کے بیان میں لکھی جائے وہ حجو ہے یا ہجویہ قصیدہ ہے۔ قصیدے کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ پرشکو اور لہجہ بلند آنگ ہوتا ہے۔ اردو شاعری کے دکنی دور میں اعلیٰ درجے کے قصیدہ نگار کا نام بتائیے۔ نصرتی۔ اردو کے بہترین قصیدہ نگاروں کے نام بتائیے۔ سودا، انشا، غالب، مومن اور ذوق۔ کس کے بقول قصیدے کو حقیقی معنوں میں قصیدہ سودا نے بنایا ہے؟ ڈاکٹر ضیاء احمد بدایوانی۔